بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی محمد وآل محمد السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین۔ پچھلے دنوں میں امام حسین علیہ السلام کے ارشادات کی روشنی میں ہم نے پیام امام حسین علیہ السلام کو سمجھنے کی اور قیام امام حسین علیہ السلام کے اہداف کو سمجھنے کی ایک چھوٹی سی کوشش کی۔ امام حسین علیہ السلام کے ارشادات کی روشنی میں جو بات ہمارے سامنے آتی ہے وہ یہ کہ جس وقت امام حسین علیہ السلام نے اپنی اس تحریک کا آغاز کیا ہے، یزید کی بیعت سے انکار کر کے امام حسین علیہ السلام مدینہ سے نکلے ہیں، تو امام حسین علیہ السلام کے ارشادات کی روشنی میں اس وقت عالم اسلام کی اور مسلم معاشرے کی کیفیت کیا ہو چکی تھی۔ اس وقت کیفیت یہ ہو چکی تھی کہ ہر طرف باطل کا دورہ تھا اور لوگ حق سے منہ موڑ چکے تھے۔ اما ترون ان الحق لا يعمل به وان الباطل لا يتناهى عنه، کیا تم دیکھ نہیں رہے ہو کہ حق پر عمل نہیں ہو رہا، وَأَنَّ الْبَاطِلَ لَا يُتَنَاهَى عَنْهُ، اور باطل سے اجتناب نہیں کیا جا رہا۔ کتنے کلیئر الفاظ میں، کتنے واضح اور روشن الفاظ میں امام حسین علیہ السلام نے معاشرے کی صورتحال کی تصویر سامنے کر دی، اور پھر بصرہ کے لوگوں کے نام جو خط لکھا اس خط میں بھی واضح طور پہ فرما دیا کہ فَإِنَّ السُّنَّةَ قَدْ أُحْيِيَتْ إِنَّ السُّنَّةَ قَدْ أُمِيتَتْ وَالْبِدْعَةَ أُحْيِيَتْ، سنت کو مردہ کر دیا گیا ہے۔ إِنَّ السُّنَّةَ قَدْ أُمِيتَتْ، سنت کو مردہ کر دیا گیا ہے، وَالْبِدْعَةَ أُحْيِيَتْ، اور بدعت کو زندہ کر دیا گیا ہے۔ یعنی حق کا رستہ چھوڑ کر باطل کا رستہ اختیار کر لیا گیا ہے، اور سنت کا رستہ ترک کر کے بدعت کے رستے کو اختیار کر لیا گیا ہے۔ یہ امام حسین علیہ السلام معاشرے کی صورتحال بیان کر رہے ہیں، اور پھر جب فرماتے ہیں کہ اس صورتحال کی میں اصلاح کے لیے نکلا ہوں اپنے گھر سے، اس خرابی اور اس بگاڑ کے اصلاح کے لیے میں نکلا ہوں اپنے گھر سے، تو اس کا رستہ کیا بتاتے ہیں؟ جہاں بتایا کہ حق پر عمل نہیں ہو رہا اور باطل سے اجتناب نہیں کیا جا رہا، اور جہاں بتایا کہ سنت رسول کو چھوڑ دیا گیا ہے اور بدعتوں کو زندہ کر دیا گیا ہے، دونوں جگہوں پر امام حسین علیہ السلام نے اپنا رستہ بھی واضح کیا کہ میرا رستہ کیا ہے، میرا طریقہ کار کیا ہے۔ جب کہتے ہیں کہ انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی، میں اپنے نانا کی امت میں پیدا ہو جانے والے بگاڑ کے ٹھیک کرنے کے لیے، خرابی کی اصلاح کے لیے کھڑا ہوا ہوں، تو وہاں اس کا رستہ بھی بتا رہے ہیں کہ اريد ان امر بالمعروف وانهى عن المنکر واسیر سیرۃ جدی و ابی، امر بالمعروف کرنا چاہ رہا ہوں، نہی از منکر کرنا چاہ رہا ہوں، اور اپنے نانا اور اپنے والد کی سیرت کو زندہ کرنا چاہ رہا ہوں۔ اور جہاں فرمایا کہ سنت کو مردہ کر دیا گیا ہے، بدعتوں کو زندہ کر دیا گیا ہے، تو وہاں فرماتے ہیں انا ادعوکم الی کتاب اللہ و سنت نبی، میں تمہیں اللہ کی کتاب اور رسول اللہ کی سنت کی طرف دعوت دے رہا ہوں۔
اور ہم نے امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے انہی ارشادات کی روشنی میں اس چیز کو بھی جانا کہ جب امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام اصلاح کی بات کرتے ہیں اور اپنے نانا اور اپنے بابا کی سنت کو، اپنے نانا اور اپنے بابا کی سیرت کو اصلاح کا راستہ بتا رہے ہیں، تو ساتھ ہی امام علیہ السلام نے اس چیز کو بھی واضح کر دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد جو دوسرے راستے آئے وہی راستے اصل میں خرابی کا باعث بنے ہیں، جو دوسرے حکمران برسر اقتدار آئے وہی اصل میں خرابی کا اور بگاڑ کا سبب بنے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رحلت کے بعد جو دور بنتا ہے یزید کے برسر اقتدار آنے سے پہلے اس پورے دور کو ہم مختصر طور پہ 3 حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ ایک دور مولا علی کی خلافت اور حکومت سے پہلے کا دور، یہ 26 سال کا دور تقریباً بنتا ہے، 25 سال کا دور تقریباً بنتا ہے، 25 سال کچھ مہینے کا دور بنتا ہے۔ پھر امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام اور امام حسن علیہ السلام کا دور، یہ تقریباً 5 سال بنتے ہیں۔ اور پھر ربیع الاول 41 ہجری سے رجب 60 ہجری تک یہ 19 سال کا دور، امیر شام کی حکومت کا دور، امیر شام کی حکومت کا دور، یہ 3 دور بنتے ہیں۔ یعنی امیر المومنین اور امام حسن علیہ السلام کے دور سے پہلے کا دور، امیر المومنین اور امام حسن علیہ السلام کا دور، اور پھر امیر المومنین اور امام حسن علیہ السلام کے دور سے بعد کا دور، یہ 3 دور بنتے ہیں۔ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے ارشادات کی روشنی میں ساری خرابیوں، سارے انحرافات، ساری گمراہیوں کا جو آغاز ہوا ہے وہ ہوا ہے پہلے دور میں۔ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کے برسر اقتدار آنے سے پہلے کا جو دور تھا، 3 دور بنے نا، امیر المومنین اور امام حسن علیہ السلام کا دور، یہ ایک دور اس سے پہلے کا، ایک دور اس سے بعد کا۔ تو جو امیر المومنین علیہ السلام کے اقتدار میں آنے سے پہلے کا دور تھا، خرابیاں اسی دور کے آغاز کے ساتھ ہی شروع ہو گئی تھیں۔ پھر جب امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام برسر اقتدار آئے اور انہوں نے خرابیوں کی اصلاح کی کوشش کی، تو اس باطل اور فاسد نظام کے بینیفیشیریز جو تھے، انہوں نے امیر المومنین علیہ السلام کا راستہ روکنے کے لیے بھرپور کوشش کی، سر توڑ کوشش کی، کبھی جنگ جمل کی صورت میں، کبھی جنگ صفین کی صورت میں، کبھی جنگ نہروان کی صورت میں، اور امیر المومنین علیہ السلام اپنے اس اصلاح والے پروگرام پر عمل کرنے کے لیے انہیں فرصت ہی نہ مل سکی۔ پھر امام حسن علیہ السلام کا دور اسی طرح سے، اور پھر جب امام حسن علیہ السلام نے ایک 90 تلے معاہدے کے تحت اقتدار امیر شام کے حوالے کر دیا، تو اس کے بعد تو صورتحال اور ہی بگڑ گئی۔ تو امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے اپنے ارشادات کی روشنی میں خرابیوں کی وجہ، فساد کی وجہ، گمراہی کی وجہ، بگاڑ کی وجہ صرف اور صرف ایک تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد امیر المومنین سے انحراف۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کی ولایت سے انحراف، یہ واحد سبب تھا تمام خرابیوں کا۔ اسی لیے تو امیر المومنین علیہ السلام کا یہ فرزند اصلاح کا راستہ یہ بتا رہا ہے کہ نانا کی سنت، نانا کی سیرت اور بابا کی سیرت، انہی کے ذریعے سے اصلاح ہوگی تو اسی طریقے سے ہوگی، ورنہ اصلاح ہونے والی نہیں ہے۔ تو امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام پہلے بھی، یعنی جب یزید برسر اقتدار آیا ہے اور امام حسین علیہ السلام سے اس نے بیعت کا مطالبہ کیا ہے، اس سے پہلے بھی امیر المومنین علیہ السلام کا یہ فرزند جہاں موقع ملتا تھا اسی حقیقت کی نشاندہی کرتے تھے۔ 58 ہجری کے حج میں جب آپ گئے اور آپ نے منا میں ایک بہت بڑا خیمہ لگایا اور عالم اسلام کے مختلف علاقوں سے آئے ہوئے تقریباً 700 کے قریب علماء کو وہاں پر دعوت دی اور حالات کو وہاں پر بیان کیا، تو اس خطبے کا آغاز کیسے ہوا؟
میں اس خطبے کے آغاز کی چند لائنیں آج آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد، رسول اور آل رسول پر درود و سلام کے بعد، جو کہ ایک طریقہ ہے اسلامی معاشرے میں خطبہ دینے کا کہ ہر خطبے کا آغاز اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور رسول اور آل رسول پر درود و سلام کے ساتھ ہوتا ہے۔ تو امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کی حمد اور رسول اور آل رسول پر درود و سلام کے بعد اپنی گفتگو کا آغاز اس طرح سے کیا۔ وہ 700 کے قریب علماء جو امام حسین علیہ السلام نے جن کو دعوت دی تھی، ان کے سامنے پہلی بات امام حسین علیہ السلام یہ کر رہے ہیں، انشدکم اللہ، میں تمہیں اللہ کی قسم دے کے پوچھتا ہوں، اتعلمون، کیا تم اس بات کو جانتے ہو، ان علی ابن ابی طالب کان اخا رسول اللہ، کہ علی ابن ابی طالب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بھائی تھے، حین آخا بین اصحابہ، جب رسول اللہ نے اپنے اصحاب کے درمیان اخوت قائم کی، مختلف صحابیوں کو ایک دوسرے کا بھائی بنایا، ایک دوسرے کا بھائی قرار دیا، فآخا بینہ و بین نفسہ، تو آپ نے اپنے اور امیر المومنین کے درمیان اخوت کا رشتہ قائم کیا۔ یعنی جب دوسروں کو ایک دوسرے کا بھائی قرار دیا تو اپنے آپ کو اور امیر المومنین کو ایک دوسرے کا بھائی قرار دیا۔ وقال انت اخی وانا اخوک فی الدنیا والآخرہ، اے علی میں تمہارا بھائی ہوں، تم میرے بھائی ہو دنیا اور آخرت میں، کیا تم اس بات کو جانتے ہو؟ میں تمہیں اللہ کی قسم دے کے پوچھتا ہوں، کیا تم اس بات کو جانتے ہو؟ قالوا اللہم نعم، سب نے کہا اللہ شاہد ہے کہ ہم اس بات کو جانتے ہیں۔ اس کے بعد امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے اگلا سوال کیا، انشدکم اللہ، میں تمہیں اللہ کی قسم دے کے پوچھتا ہوں، اتعلمون، کہ کیا تم اس بات کو جانتے ہو کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسجد نبوی کے لیے اور اپنی رہائش کے لیے جگہ خریدی اور مسجد نبوی کو بنایا اور اس کے ارد گرد 10 حجرے بنائے، اور اس کے بعد اپنے حجرے، اپنے گھر اور مولا علی یعنی میرے بابا کے گھر کے علاوہ تمام گھروں کے دروازے جو مسجد میں کھلتے تھے ان سب کو بند کر دیا، صرف اپنے دروازے کو اور علی علیہ السلام کے دروازے کو کھلا اور باقی سب دروازوں کو بند کر دیا۔ اور پھر جب لوگوں نے اس بارے میں بات کرنا شروع کی، فتکلم فی ذالک من تکلم، جب لوگوں نے اس کے بارے میں بات کرنا شروع کی، قال، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، انا سددت ابوابکم وفتحت بابہ، میں نے تمہارے دروازے بند نہیں کیے اور میں نے علی کا دروازہ کھلا نہیں رکھا، ولکن اللہ امرنی، لیکن اللہ نے مجھے حکم دیا، بسد ابوابکم، کہ تم سب کے گھروں کے دروازے جو مسجد کی طرف کھل رہے ہیں ان سب کو بند کر دیا جائے، وفتح بابہ، اور صرف علی کے دروازے کو کھلا رکھا جائے۔ ثم نہى الناس ان يناموا في المسجد غیرہ، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علی علیہ السلام کے علاوہ سب لوگوں کو مسجد میں سونے سے منع کر دیا، اور صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور علی علیہ السلام کے گھر کا دروازہ مسجد میں کھلتا تھا۔ کیا تم اس بات کو جانتے ہو؟ میں تمہیں اللہ کی قسم دے کے پوچھتا ہوں۔ قالوا اللہم نعم، تو ان سب علماء نے کہا کہ اللہ شاہد ہے، ہم اس بات کو جانتے ہیں۔ پھر امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے مزید اسی بارے میں ایک قدم آگے بڑھاتے ہوئے کہا، افتعلمون، کیا تم اس بات کو جانتے ہو کہ ان عمر ابن الخطاب حرص علی قوت قدر عینہ یدعوها فی منزلہ الی المسجد، کہ عمر ابن خطاب کی یہ خواہش تھی کہ اپنے گھر سے مسجد نبوی کی طرف
اپنی دیوار میں اپنے گھر سے آنکھ کے برابر ایک سوراخ چھوڑ دیں تاکہ وہ وہاں سے مسجد میں دیکھ سکیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی بھی اجازت نہیں دی، اور فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ دیتے ہوئے مسجد میں کہ ان اللہ امرنی ان ابنی مسجدا طاہرا، کہ اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں ایک پاک مسجد بناؤں، لا یسکنہ غیری وغیر اخی، جس میں میرے اور میرے بھائی کے علاوہ کوئی ساکن نہ ہو سکتا ہو، کوئی نہ رہ سکتا ہو۔ قالوا اللہم نعم، تو سب نے کہا اللہ گواہ ہے کہ ہم اس بات کو جانتے ہیں۔ پھر امام حسین علیہ السلام نے ان سب علماء سے یہ کہا انشدکم اللہ، میں اللہ کی قسم دے کے تم سے پوچھتا ہوں، اتعلمون، کہ تم جانتے ہو، ان رسول اللہ نصبہ یوم غدیر خم فنادى له بالولایہ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غدیر خم کے دن امیر المومنین علیہ السلام کی ولایت کا اعلان کیا تھا، اور ولایت کا اعلان کرنے کے بعد یہ حکم دیا تھا، وقال، اور یہ فرمایا تھا، لیبلغ الشاہد الغائب، کہ جو لوگ اس وقت موجود ہیں وہ اس پیغام کو ان تک پہنچا دیں جو اس وقت غائب ہیں، جو موجود نہیں ہیں۔ قالوا اللہم نعم، تو وہ 700 علماء جو اس وقت موجود تھے سب نے کہا اللہ گواہ ہے کہ ہم اس بات کو بھی جانتے ہیں۔ پھر امام حسین علیہ السلام نے فرمایا انشدکم اللہ، میں اللہ کی قسم دے کر تم سے پوچھتا ہوں، اتعلمون، کہ تم جانتے ہو، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال له فی غزوۃ تبوک، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنگ تبوک میں حضرت علی علیہ السلام سے کہا تھا، انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ، اے علی تجھے مجھ سے وہی منزلت اور وہی قربت اور وہی مقام حاصل ہے جو حضرت ہارون کو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے حاصل تھا، وَأَنْتَ وَلِيُّ كُلِّ مُؤْمِنٍ بَعْدِي، اور علی تم میرے بعد ہر مومن کے ولی ہو۔ قالوا اللہم نعم، تو ان سب علماء نے کہا اللہ گواہ ہے کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس بات کو جانتے ہیں۔ قال، پھر امام حسین علیہ السلام نے فرمایا انشدکم اللہ، میں اللہ کی قسم دے کے تم سے پوچھتا ہوں، اتعلمون، کیا تم جانتے ہو، ان رسول اللہ حین دعا النصارى من اہل نجران الی المباہلہ، کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نجران کے نصارہ کو مباہلے کے لیے دعوت دی، لم یأتے، تو مباہلے کے میدان میں تشریف نہیں لے گئے، الا بہ و بصاحبتہ و بنیہ، تو میدان مباہلہ میں جب تشریف لے گئے تو صرف علی کو، علی کی زوجہ کو اور علی کے دونوں بیٹوں کو ساتھ لے کے گئے۔ قالوا اللہم نعم، ان سب نے کہا اللہ گواہ ہے ہم اس بات کا علم رکھتے ہیں۔ قال، پھر امام حسین علیہ السلام نے فرمایا انشدکم اللہ، میں اللہ کی قسم دے کے تم سے پوچھتا ہوں، اتعلمون انہ دفع الیہ اللواء یوم خیبر، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خیبر کے دن پرچم امیر المومنین علیہ السلام کے ہاتھ میں دیا، اور یہ فرمایا تھا کہ لأدفعہ الی رجل یحبہ اللہ ورسولہ، کہ میں یہ پرچم اس شخص کو دوں گا جسے اللہ اور اللہ کا رسول پسند کرتے ہیں، جس سے اللہ اور اللہ کا رسول محبت کرتے ہیں، وَيُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور وہ بھی اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہے، کرار غیر فرار، جو کرار ہے بڑھ بڑھ کے حملے کرے گا، غیر فرار فرار ہونے والا نہیں ہے، یفتح اللہ علی یدیہ، اللہ خیبر اس کے ہاتھ پہ فتح کرے گا۔
قالوا اللہم نعم، تو ان سب علماء نے کہا اللہ گواہ ہے ہم اس بات کا بھی علم رکھتے ہیں۔ اسی طرح سے یہ سلسلہ آگے چلتا ہے، کافی طویل ہے، جو امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں امام حسین علیہ السلام ان علماء سے پوچھتے چلے جا رہے ہیں۔ آخر میں یعنی اور بھی کئی ایسے چیزیں ہیں جن کے بارے میں امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام سوال کر رہے ہیں، اور آخر پہ یہ قال اتعلمون ان رسول اللہ قال فی آخر خطبۃ خطبہا، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو آخری خطبہ ارشاد فرمایا تھا اس میں آپ نے فرمایا تھا انی ترکت فیکم الثقلین، میں تمہارے درمیان دو بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، کتاب اللہ و اہل بیتی، اللہ کی کتاب اور اپنے اہل بیت کو، فتمسکوا بہا، تم ان دونوں کے ساتھ تمسک رکھنا، ان دونوں کا دامن تھامے رکھنا، ان دونوں کے ساتھ اپنا فکری اور عملی تعلق مضبوطی سے قائم کرنا، لن تضلوا، تو تم کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے۔ قالوا اللہم نعم، تو سب نے کہا اللہ گواہ ہے کہ ہم اس بات کو جانتے ہیں۔ ثم ناشدہم، پھر امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں قسم دی اور ان سے پوچھا، اور انہوں نے اس بات کا اعتراف کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من زعم انہ یحبنی ویبغض علیا فقد کذب، کہ رسول اللہ نے فرمایا تھا کہ جو شخص یہ سمجھتا ہے کہ وہ مجھ سے محبت رکھتا ہے اور وہ علی سے نفرت رکھتا ہو، علی کا بغض دل میں رکھتا ہو، فقد کذب، تو وہ شخص جھوٹا ہے۔ یعنی امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام ان علماء کو قسم دے کے پوچھ رہے ہیں کہ کیا تم جانتے ہو کہ رسول اللہ نے یہ فرمایا تھا کہ جو شخص اپنے دل میں علی کا بغض رکھے اور یہ سمجھے کہ وہ مجھ سے محبت رکھتا ہے، علی کی نفرت دل میں رکھتا ہو، علی کا بغض دل میں رکھتا ہو اور اپنے آپ کو عاشق رسول سمجھتا ہو، تو وہ شخص جھوٹا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا۔ تو ان علماء نے پھر اس چیز کا بھی اقرار کیا، اور امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام اس کی مزید وضاحت، اس حدیث کو مزید بیان کرتے ہوئے فرما رہے ہیں کہ قال له قائل، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص علی سے نفرت رکھتا ہے اور مجھ سے محبت کا دعویٰ کرتا ہے وہ جھوٹا ہے، لیس یحبنی ویبغض علیا، ممکن نہیں ہے کہ کوئی شخص مجھ سے محبت کرے اور علی کا بغض رکھتا ہو، تو اس وقت کسی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ اس کی وضاحت فرمائیے یہ کیسے ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لأنہ منی وأنا منہ، اس لیے کہ علی مجھ سے ہے میں علی سے ہوں، من احبہ فقد احبنی، جس نے علی سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، ومن احبنی فقد احب اللہ، اور جس نے مجھ سے محبت کی اس نے اللہ سے محبت کی، ومن ابغضہ، جس نے علی سے بغض رکھا، فقد ابغضنی، اس نے مجھ سے بغض رکھا، ومن ابغضنی فقد ابغض اللہ، جس نے مجھ سے بغض رکھا تو اس نے اللہ سے بغض رکھا۔ بتاؤ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس ارشاد کو جانتے ہو یا نہیں جانتے ہو؟ تو سب نے کہا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس ارشاد کو جانتے ہیں۔ تو امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام اپنے خطبے کا آغاز امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات سے کر رہے ہیں۔ کیا بتانا چاہ رہے ہیں؟ کہ جس علی کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اتنی تاکید کی تھی، یہ سارے ارشادات بیان فرمائے تھے، تم لوگوں نے اور اس معاشرے نے اس علی کو چھوڑ دیا، اس علی کے پیچھے چلنے سے انکار کر دیا،
جس علی کا یہ مقام اور مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمایا تھا، تم نے اس علی کو کارنر کر کے، اس علی کو میدان سے ایک طرف کر کے اپنا معاملہ اپنے ہاتھ میں لے لیا اور اپنی مرضی سے ایک رستہ تم نے اختیار کر لیا۔ اور اس رستے کا نتیجہ پھر کیا نکلا؟ اس رستے کا نتیجہ یہی نکلا، اما ترون ان الحق لا يعمل به، حق پر عمل نہیں ہو رہا، باطل سے اجتناب نہیں کیا جا رہا۔ تو اس کے بعد امام حسین علیہ السلام نے اس وقت جو حکومت تھی یزید کے باپ کی، اس کے سیاہ کاریوں کو کھول کھول کے بیان کیا اور ان علماء کو ان کے فرائض کے بارے میں یاد دہانی کرائی کہ ایسی صورتحال میں جب کہ ہر طرف گمراہی پھیلائی جا رہی ہے منظم طریقے سے اور لوگوں پر ظلم و ستم کیا جا رہا ہے، بے راہ روی اور دین سے دوری روز بروز بڑھتی چلی جا رہی ہے، تو تم کیوں خاموش ہو کے بیٹھے ہوئے ہو؟ کیوں لوگوں کو حقائق سے آگاہ نہیں کرتے ہو؟ تو یہ امام حسین علیہ السلام کا ایک بڑا مفصل خطبہ تھا۔ یہ جو کچھ میں نے بیان کیا ہے یہ اس خطبے کا ایک بہت چھوٹا سا اور بہت قلیل حصہ ہے، بلکہ ابتدائی حصہ جو امیر المومنین علیہ السلام کے فضائل پر مشتمل ہے اس کے بھی آدھے سے بھی کم حصہ ہے جو میں نے ابھی آپ کے سامنے بیان کیا ہے۔ تو امام حسین علیہ السلام اس چیز پر پختہ یقین رکھتے تھے۔ امام حسین علیہ السلام کا یہ پختہ یقین تھا کہ اس وقت معاشرے میں جو بھی بگاڑ پیدا ہوا ہے وہ صرف اس لیے پیدا ہوا کہ رسول اللہ کے بعد امیر المومنین علیہ السلام کو چھوڑ کر ایک اپنا رستہ بنایا گیا، اور اس رستے کا نتیجہ یہ نکلا کہ معاشرہ باطل کی آماج گاہ بن گیا، معاشرہ بدعتوں کی آماج گاہ بن گیا، حق اور اہل حق کے لیے وہاں پر کوئی جگہ نہیں رہی، اور ہدایت کے رستے پر چلنے والوں کے لیے حالات مشکل سے مشکل تر ہوتے چلے گئے۔ اب یہ سلسلہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد چلتا ہے اور ایک پیک تک پہنچتا ہے، اس پیک پر پہنچنے کے بعد جب حالات خراب ہوتے ہیں، اقتدار امیر المومنین علیہ السلام کے ہاتھ میں آتا ہے، امیر المومنین علیہ السلام چیزوں کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن وہ لوگ، وہ طاقتیں جنہوں نے یہ سسٹم بنایا تھا اپنے مفادات کے لیے، ان کے لیے قابل برداشت نہیں تھا کہ پچھلی 1/4 صدی کی جو محنت ہے، جس کی بنیاد پر انہوں نے ایک عمارت تعمیر کی ہوئی ہے اور آگے چل کے اس کا پھل کھانے والے ہیں، اب امیر المومنین علیہ السلام اس درخت کو اگر کاٹ دیتے ہیں تو وہ لوگ کیسے اس کو برداشت کر سکتے تھے؟ امیر المومنین علیہ السلام اس غلط، باطل، کرپٹ سسٹم کو اگر ختم کر دیتے ہیں اور حقیقی اسلامی عادلانہ سسٹم لے آتے ہیں، تو وہ لوگ جنہوں نے ظلم اور ناانصافی اور کرپشن کی بنیاد پر ایک عمارت کھڑی ہوئی تھی، وہ کیسے اس کو برداشت کر سکتے تھے؟ لہٰذا امیر المومنین علیہ السلام کو نہیں چلنے دیا گیا۔ یعنی جس بنیاد پر پہلے مرحلے پر امیر المومنین علیہ السلام کو حکومت اور خلافت سے محروم کیا گیا، جب امیر المومنین علیہ السلام کی حکومت اور خلافت بن گئی تو اسی بنیاد پر، اسی نفسیات پر، اسی سوچ کے اوپر کھڑے ہو کر انہوں نے پھر امیر المومنین علیہ السلام کو کامیاب نہیں ہونے دیا۔ حالات ایسے پیدا کر دیے کہ امیر المومنین علیہ السلام کو وقت اور فرصت ہی نہیں ملی کہ چیزوں کو ٹھیک کر سکتے، اور اس کے بعد جب امیر شام کے ہاتھ میں آیا تو پھر انہوں نے سمجھا اب تو ہمارا رستہ صاف ہے، پھر انہوں نے بہت زیادہ تیز رفتاری سے اپنے اس باطل ایجنڈے کو آگے بڑھایا، اور یہ صورتحال خرابی کی، باطل پرستی کی، بدعت پرستی کی بڑھتی گئی۔ ایسا نہیں ہے کہ لوگ نمازیں نہیں پڑھتے، تو لوگ نمازیں پڑھتے تھے، مسجدیں نمازیوں سے بھری ہوئی ہوتی تھیں، نمازوں کو انہوں نے کچھ نہیں کہا، روزے بھی ماہ رمضان میں سارے رکھتے تھے، حج کے موسم میں حج کرنے کے لیے بھی سب آیا کرتے تھے، اور بھی ظاہری عبادات سب انجام دی جاتی تھیں، لیکن ولایت علی سے کاٹ کر کوئی نماز، کوئی روزہ، کوئی حج، کوئی زکوٰۃ، کوئی عبادت ولایت سے جب کٹ جائے گی، حقیقی ولایت سے کٹ جائے گی، بے اثر ہو جائے گی، بے اثر ہو جائے گی۔ نمازیں ہیں، ٹکریں ہیں، حج ہیں تو چکر ہیں، روزے ہیں تو وہ ڈائٹنگ ہے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ حالات کیا بن گئے؟ حالات کی ایک جھلک آپ کو
9 محرم 61 ہجری کو نظر آ جاتی ہے۔ عمر ابن سعد جو کربلا میں لشکر یزید کا کمانڈر تھا، اس کی بڑی شدید کمزوری تھی، اس کی بڑی شدید خواہش تھی کہ مجھے رائے کی حکومت مل جائے، مجھے رائے کی گورنری مل جائے۔ اسے رائے کی گورنری کا لالچ دے کر کہا گیا کہ جاؤ امام حسین علیہ السلام والے معاملے سے فارغ ہو کے آ جاؤ۔ تو یہ رائے کی گورنری کا اپوائنٹمنٹ لیٹر لکھا پڑا ہے تمہارا، کربلا والی مہم سے فارغ ہو جاؤ، حسین والی مہم سے فارغ ہو جاؤ اور چل کے رائے کی گورنری سنبھال لو۔ رائے کی گورنری اس کی بہت بڑی خواہش اور اس کی بہت بڑی کمزوری تھی، جس سے شیطان نے اس کا ستیہ ناس کیا، جس سے شیطان نے اس کا بیڑا غرق کیا۔ اس کی کوشش تھی، یہ جانتا تھا کہ قتل حسین بہت عظیم جرم ہے، بہت بڑا گناہ ہے، اس سے بچنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس کی کوشش تھی کہ کسی طرح سے یہ جنگ نہ ہو، معاملہ ٹل جائے، ابن زیاد اور امام حسین علیہ السلام کے درمیان آپس میں کوئی معاہدہ ہو جائے، امام حسین علیہ السلام اور یزید کے درمیان کوئی معاہدے والی صورتحال نکل آئے اور یہ جنگ نہ ہو، میں جنگ سے بھی بچ جاؤں، امام حسین علیہ السلام کو قتل کرنے جیسے سنگین گناہ سے بھی بچ جاؤں اور رائے کی حکومت بھی مجھے مل جائے۔ یہ کرتا رہا، لیکن 9 محرم کو اس کو خط ملتا ہے ابن زیاد کا، اور وہ خط لے کے آتا ہے شمر۔ ہوتا کیا تھا کہ یہ بعض وقت اپنے پاس سے کچھ تجویزیں بنا کے بھیج دیتا تھا ابن زیاد کو کہ اب امام حسین یہ کہہ رہے ہیں، اب یہ کہہ رہے ہیں، اب یہ کہہ رہے ہیں، تاکہ کسی طرح سے کوئی رستہ نکل آئے کہ جنگ نہ کرنی پڑے، فرزند رسول کے خون سے ہاتھ نہ رنگنے پڑے، کوشش اس کی یہ تھی۔ تو اسی طرح کا ایک خط 9 محرم کو اس کی طرف سے پہنچتا ہے ابن زیاد کو، اور جب ابن زیاد کے پاس اس کا خط پہنچتا ہے، ابن زیاد اس خط کو پڑھتا ہے تو اس وقت شمر وہاں پر موجود ہوتا ہے ابن زیاد کے پاس۔ ابن زیاد عمر سعد کا خط پڑھ کے شمر سے کہتا ہے کہ تم بتاؤ یہ کیا صورتحال ہے، کیا کرنا چاہیے؟ تو شمر یہ ملعون جو مولا علی اور ان کے خاندان کا بدترین دشمن تھا، اس نے اس کو اکسایا ابن زیاد کو۔ اس نے ابن زیاد سے کہا کہ تو نے عمر سعد کو امام حسین علیہ السلام سے بیعت لینے کے لیے اور بیعت سے انکار کرنے کی صورت میں قتل کرنے کے لیے بھیجا ہے، یا تو نے اسے امام حسین علیہ السلام کے ساتھ مذاکرات کرنے کے لیے بھیجا ہے؟ یہ کیا کر رہا ہے یہ بندہ؟ شمر نے یہ بات کی تو ابن زیاد بھی اس کی اس بات کے اندر آ گیا۔ شمر نے اسے کہا کہ اسے فوراً ہدایات دو کہ یا امام حسین علیہ السلام سے بیعت لے، بیعت نہیں کرتے تو ان سے جنگ کرے اور ان کا سر کاٹ کے بھیج دے۔ سختی سے یہ انسٹرکشنز دو اس کو، ابن زیاد کو، اور اگر وہ نہیں کر سکتا تو اس کو معزول کر دو۔ ابن زیاد نے کیا کیا کہ خط لکھا عمر سعد کے نام، اور وہ خط دیا اس نے اسی شمر کو، اور شمر وہ خط لے کے تیز رفتاری کے ساتھ کربلا پہنچتا ہے، اور کربلا پہنچ کر وہ ابن زیاد کا خط عمر سعد کے حوالے کرتا ہے۔ عمر سعد نے وہ خط دیکھا، اس خط میں ابن زیاد نے اسے واضح اور دو ٹوک الفاظ میں ہدایات دی ہوئی تھی کہ تمہیں امام حسین علیہ السلام کے ساتھ مذاکرات کرنے کے لیے نہیں بھیجا گیا، امام حسین علیہ السلام سے بیعت لو، اور اگر بیعت نہیں کرتے ہیں تو ان سے جنگ کرو، انہیں قتل کرو، ان کا سر میری طرف بھیج دو، اور اگر تم یہ نہیں کر سکتے ہو تو تم لشکر کی کمانڈ سے معزول ہو، لشکر کی کمانڈ شمر کے حوالے کر دو۔ عمر سعد نے دیکھا کہ یہ صورتحال تو خراب ہو گئی ہے، اگر میں یہ نہیں کرتا ہوں اب اور لشکر کی کمانڈ مجھ سے لے کر شمر کو دے دی جاتی ہے تو پھر تو مجھے رائے کی حکومت بھی نہیں ملے گی۔ اس نے اسی وقت ابن زیاد کے حکم کی اطاعت کرتے ہوئے، تعمیل کرتے ہوئے اپنے فوجوں کو، عصر کا وقت تھا 9 محرم کو عصر کا وقت تھا، اس نے اسی وقت اپنی فوجوں کو تیار کر دیا، حملہ کرنے کا حکم دے دیا،
اور حملہ کرنے کا حکم کن الفاظ میں اس نے دیا؟ ان الفاظ کو دیکھیے ذرا، یا عمر سعد یا ملعون، کن الفاظ میں اپنے لشکر کو، اپنی فوج کو امام حسین علیہ السلام پر حملہ کرنے کے لیے موٹیویٹ کر رہا ہے، حکم دے رہا ہے، کمانڈ کر رہا ہے؟ اس کے الفاظ یہ تھے، یا خیل اللہ ارکبی وبالجنت ابشری، اے اللہ کے سپاہیوں اپنے گھوڑوں پر سوار ہو جاؤ اور میں تمہیں جنت کی بشارت دیتا ہوں۔ کس بات پر؟ اللہ کے سپاہیوں کو گھوڑے پہ سوار ہونے کا حکم دے رہا ہے اور جنت کی بشارت دے رہا ہے۔ کس بات پر؟ کہ فرزند رسول کے ساتھ جنگ کرو، اس فرزند رسول کے ساتھ جنگ کرو جس کے بارے میں رسول اللہ فرما کے گئے کہ حسن اور حسین جنت کے جوانوں کے سردار ہیں۔ یعنی رسول اللہ نے جسے جنت کے جوانوں کا سردار قرار دیا ہے، اس کے ساتھ جنگ کرنے کو یہ جہاد قرار دے رہا ہے، اور اس کے ساتھ جنگ کرنے والوں کو یہ اللہ کے سپاہی اور اللہ کا لشکر کہہ رہا ہے، اور انہیں جنت کی بشارت دے رہا ہے۔ تمہاری اوقات کیا ہے؟ تمہاری حیثیت کیا ہے؟ جنت کی بشارت وہ دے جسے رسول نے جوانان جنت کا سردار مقرر کیا ہے۔ تم کس حساب میں، تم کس طریقے سے، کس بنیاد پر اپنے ان گمراہ اور باطل پرست سپاہیوں کو جنت کی بشارت دے رہے ہو؟ لیکن دیکھیے گمراہی کس حد تک پہنچ گئی تھی۔ آپ یہاں سے اندازہ کریں، اس جملے سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ عالم اسلام کو گمراہی کی تاریکیوں نے کس قدر اپنے زیر اثر لے لیا تھا کہ حق اور باطل کی تمیز ہی بھول گئے تھے۔ یہ جو کہا جاتا ہے نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب کا دور وہ سب سے اچھا دور تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب کے بعد پھر جو تابعین تھے وہ تابعین سب سے زیادہ مقدس لوگ تھے۔ لشکر یزید سارے کا سارا تابعین پر مشتمل تھا، اور لشکر یزید کے اندر اصحاب بھی موجود تھے، یعنی چند ایسے افراد تھے جو اصحاب رسول تھے لیکن اس وقت لشکر یزید میں موجود تھے۔ تو یہ بہت ساری چیزیں کلیئر ہونے کی ضرورت ہے۔ تو اس لشکر نے جب امام حسین علیہ السلام کے لشکر کی طرف پیش قدمی کی تو امام حسین علیہ السلام نے جناب عباس کو اور کچھ افراد کو بھیجا کہ جاؤ ان سے پوچھو کیا ان کا مقصد ہے، کیا کرنا چاہ رہے ہیں۔ جب جناب عباس آئے، کچھ اور افراد جناب عباس کے ساتھ تھے، انہوں نے جب ان بڑھتے ہوئے گھوڑ سواروں کو روکا اور ان سے پوچھا کیا چاہتے ہو، تو انہوں نے کہا جنگ، یا پھر بیعت کر لیں تو جنگ نہیں کرتے آپ سے، اور بیعت نہیں کرتے یزید کی تو پھر ہم جنگ کریں گے آپ کے ساتھ، ہمارے پاس اور کوئی آپشن نہیں ہے۔ تو جناب عباس نے جا کر امام حسین علیہ السلام کو ان کا پیغام پہنچایا، تو امام حسین علیہ السلام نے پھر کہا کہ عباس، اے میرے بھائی، جاؤ انہیں راضی کرو کہ آج رات کے لیے جنگ ٹال دیں، آج کی رات میں تلاوت قرآن، اللہ کے ذکر اور قرآن اور اللہ تعالیٰ کی عبادت میں بسر کرنا چاہتا ہوں۔ تو امام حسین علیہ السلام کے اس مطالبے کو ماننے میں بھی ابتدا میں عمر سعد نے پس و پیش کی۔ اس کے ذہن میں یہ تھا کہ میں یہ مطالبہ مان لوں گا تو ایسا نہ ہو کہ ابن زیاد پھر مجھ سے ناراض ہو جائے اور رے کی گورنری مجھ سے جاتی رہے۔ تو اس نے پس و پیش سے کام لیا، لیکن پھر جب اس نے اپنے کمانڈروں سے مشورہ کیا تو اس کے کمانڈروں نے کہا یہ مطالبہ مان لینے میں کوئی حرج نہیں ہے، کل صبح تک جنگ کو مؤخر کر دیں۔ تو عمر سعد نے امام حسین علیہ السلام کے اس مطالبے کو تسلیم کر لیا کہ رات آپ گزاریں اللہ تعالیٰ کی عبادت میں، اللہ تعالیٰ کے ذکر میں، جیسا کہ آپ چاہتے ہیں، کل ہم جنگ کریں گے۔ تو یہ جو رات تھی 10ویں محرم کی رات، جسے شب عاشورہ کہتے ہیں، 9 اور 10 محرم کی رات، امام حسین علیہ السلام اور ان کے اصحاب نے اللہ تعالیٰ کی عبادت میں بسر کی۔ اس رات کے
واقعات میں سے ایک واقعہ یہ ملتا ہے کہ جب اصحاب اپنے اپنے خیموں میں عبادت میں مصروف تھے تو